میری امی نرس تھی، والد وفات پا چکے تھے اور ہم تین بہنیں تھیں۔ ہم اسپتال کے کوارٹر میں ہی رہتے تھے۔ وہاں ایک میل نرس نے مجھے پسند کر لیا۔ وہ میری ماں کا بیٹا بنا ہوا تھا۔ وہ ہمارے گھر کے تمام مسائل دیکھتا اور اپنی تنخواہ بھی میری امی کو دیتا۔ ہماری محبت کو دیکھتے ہوئے امی نے ہماری شادی طے کر دی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ شادی سے کچھ روز پہلے اس کے بارے یہ جان کر ہمارے ہوش اڑ گئے کہ ہم تین بہنیں تھیں اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری بہن شیزہ 3 برس کی تھی اور میں 18 برس کی تھی، اور امی جان ہسپتال میں بطور نرس جاب کرتی تھی۔ میں سب سے بڑی تھی، اس لیے چھوٹی بہن کی دیکھ بھال بھی مجھے کو کرنی پڑتی تھی۔ والد صاحب کی وفات کے بعد چونکہ امی جاب کرنے لگیں، اس لیے مجھے کالج سے اٹھا لیا گیا کہ چھوٹی بہن کو کوئی سنبھالنے والا نہ تھا۔ ان دنوں گھریلو حالات کی بدولت میں کافی چڑچڑی اور بدمزاج ہو گئی تھی۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ ایک روز میری والدہ اپنی ڈیوٹی پر تھی۔ میری چھوٹی بہن بیمار تھی۔ میں ہی ہسپتال میں اس کے ساتھ موجود تھی۔ بہن کے رونے پر میں اسے چپ کرانے کی خاطر باہر لے گئی۔ ان دنوں ہم ہسپتال کے ہی کوارٹر میں رہا کرتے تھے۔ کافی دیر تک میں چھوٹی کو لیے لان میں بیٹھی رہی۔ تبھی ادھر سے ایک میل نرس کا گزر ہوا۔ وہ چونکہ ہمیں کچھ پہچانتا تھا، اس نے پوچھا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے بتایا کہ منی بیمار ہے اور ماں نے اس کو بچوں کے وارڈ میں داخل کرایا ہے۔ امی کی ڈیوٹی زچہ بچہ وارڈ میں لگی ہوئی تھی۔ وہ 2-3 بار آ کر ہمیں دیکھ جاتی تھیں۔ اس میل نرس کا نام عادل تھا۔ کچھ ہفتے پہلے ہی یہ ہسپتال میں ملازم ہوا تھا۔ امی جان اس کو سرسری جانتی تھی، نہ جانے کیوں، مگر جتنی دیر میں بہن کو لیے ادھر بیٹھی رہی، یہ نوجوان مجھے آنکھیں چرا کر دیکھتا رہا۔ اگلے ہی روز عادل نے اپنی ڈیوٹی ڈاکٹروں سے کہہ سن کر بچوں کے وارڈ میں لگوا لی اور میری بہن کی دیکھ بھال بہت عمدگی سے کرنے لگا۔ تبھی امی جان بھی اسے پسند کرنے لگی۔ یہ شریف لڑکا ہے۔ مگر میں سمجھ گئی تھی کہ اس نے اپنی ڈیوٹی میری خاطر اس وارڈ میں لگوائی ہے۔ وہ جب وارڈ میں آتا مجھے پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ یہی کوشش ہوتی کہ وہ اسی وارڈ میں میری بہن کے پاس یا آس پاس کے مریضوں کے پاس رہے۔ ایک ہفتہ تک اس نے اسی طرح میری بہن کی دیکھ بھال کی اور ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ بھی فوراً پہنچا دیتا۔ کسی چیز کے لیے ہمیں وارڈ سے باہر نہ جانا پڑتا۔ اس کی مہربانیوں کی بدولت ایک دن امی نے اس کو گھر بلوا لیا۔ اس نے بڑی خوش دلی سے اس دعوت کو قبول کیا۔ اس روز اس نے کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھایا۔ اس کی باتیں بہت دلکش اور رویہ بھی نہایت اپنائیت بھرا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ میری امی کو بہت اچھا لگا۔ پھر تو اس کا آنا جانا ہمارے گھر کا معمول بن گیا۔ عادل میں خوبی یہ بھی تھی کہ وہ بہت رحم دل اور بہت نرمی سے کلام کرتا تھا۔ اب وہ ہمارے گھریلو مسائل بھاگ دوڑ کر حل کرنے لگا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد سے اب تک ہمارے گھر میں کسی مرد نے قدم نہیں رکھا تھا، مگر اب عادل گھر کے ایک فرد کی طرح ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ ہمارے گھر کے مسائل کا بوجھ وہ اس طرح سے اٹھانے لگا جیسے یہ اسی کا گھر ہو۔ میرے ابو بھی ہسپتال میں ملازم تھے۔ امی نے بھی نرسنگ ڈپلومہ کر رکھا تھا، مگر جب والد صاحب حیات تھے وہ جاب نہیں کرتی تھیں۔ مگر والد صاحب کی وفات کے بعد امی کو ان کی جگہ نوکری مل گئی تھی اور ہمیں یہ کوارٹر بھی رہائش کے لیے مل گیا جو ابو نے الاٹ کرایا تھا، ورنہ رہائش کا مسئلہ میری والدہ کی بیوگی کو سولی پر چڑھا دیتا۔ پھر بھی 1000 قسم کے بکھیڑے تھے جو ہمیں درپیش تھے۔ اب عادل ان بکھیڑوں سے بخوشی نمٹنے لگا۔ امی جان نے اس کی اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اب ہمارے باہر کے کام کاج وہی سر انجام دیتا، جس سے ہمیں بڑی سہولت ہو گئی تھی۔ اسی کارن عادل کی حیثیت گھر کے ایک فرد جیسی ہو گئی تھی۔ جس روز وہ نہ آتا
ہم ماں بیٹی دروازے کو تکتی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ ہمیں اس کی عادت ہوتی گئی کہ کھانا تک اس کے بغیر اچھا نہیں لگتا تھا۔ واقعی ماں کو ان دنوں سہارا چاہیے تھا، اور عادل کو مجھ میں دلچسپی تھی۔ میں جانتی تھی وہ یہ سب صرف میری خاطر کرتا ہے۔ اس نے کبھی مجھ سے زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کی تھی، اور نہ کبھی کسی قسم کی برائی کی طرف اس کا دھیان تھا۔ جب کبھی موقع مل جاتا تو ہم کچھ دیر باتیں کر لیتے۔ پیار کے جذبات کو تو ہم نے اپنے اپنے دلوں میں اس طرح چھپا لیا تھا جیسے سیپ میں موتی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ امی نے اس سے کچھ ایسی امیدیں وابستہ کر لیں جو ایک جوان بیٹی کی ماں کسی شریف اور کماؤ لڑکی سے وابستہ کر لیتی ہیں۔ اس کے گھر والے جانے کیسے ہوں گے؟ بس اسی نکتے پر بات رکی ہوئی تھی۔ جب بھی ماں کہتی، عادل بیٹا مجھے اپنے گھر والوں سے ملاؤ، وہ اس بات پر کچھ خاموش سا ہو جاتا، امی سے یوں ہلے بہانے کرتا کہ وہ اس کی کوئی مجبوری سمجھ کر چپ ہو جاتی۔ میرا حال دوسرا تھا۔ میں کسی اور بات کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں بس آنکھیں بند کر کے چپ چاپ اس عشق کی آگ میں کود جانا چاہتی تھی کہ جس کو آتش عشق کہتے ہیں۔ مجھے تو اب عادل کے سوا کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کی ذات کے علاوہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ دن رات اسی کے خیالوں میں کھوئی اس کے ساتھ مستقبل کے خواب بنتی رہتی تھی۔ یوں لگتا وہ بھی میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اس کا دھیان اور توجہ ہر لمحہ میری جانب ہی رہتی تھی۔ وہ اپنی ساری تنخواہ لا کر میری ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا اور کہتا، خالہ جان میرا تو کوئی سنبھالنے والا ہے نہیں، آپ ہی یہ رقم سنبھال کر رکھیے، کل کلا مجھے اپنا گھر بھی تو بسانا ہے، تب یہ روپیہ کام آئے گا۔ جب کبھی اس کو موقع ملتا وہ کچن میں میرے پاس آ جاتا اور کہتا، لمبی لڑکی سنو، تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا خیال ہی میرے لیے اب بڑا تکلیف دہ ہے۔ سچ کہوں تو تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ مجھ پر رحم کھا کر اب مجھے اتنا ہی بتا دو کہ کب مجھ سے شادی کرو گی اور کب میرا گھر آباد کرو گی۔ یہ سن کر میں شرما سی جاتی، چہرہ شرم سے سرخ ہو جاتا۔ میں بھی تو آخر یہی چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ گھر بساؤں۔ تب میں اسے کہتی، امی سے کہیے، انہی سے پوچھ لیں، مجھے کیا پتا۔ بس امی کے حکم کا تو وہ جیسے غلام تھا، ہمہ وقت منتظر رہتا تھا کہ کب وہ کوئی کام بتائیں اور وہ دوڑا جائے۔ کچھ دنوں بعد ہی میرا رشتہ مانگنے عادل کی پھپھو آئیں، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ ایک پھوپھی کے سوا اس کا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری ماں نے ہم دونوں کا رشتہ طے کر دیا۔ اتنا تابع دار داماد پا کر میری ماں بھی تو ہر دم خوش خوش رہتی تھی، وہ جیسے ہر غم کو بھول سی گئی تھی۔ میں جو ابھی 19-20 برس کی تھی اور ماں کو 20 پہاڑوں جیسی لگتی تھی۔ عادل سے میرا رشتہ طے ہونے کے بعد وہ بالکل ہلکی پھلکی اور بے وزن لگنے لگی تھی۔ میری ماں شادی کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ اکتوبر میں میری اور عادل کی شادی تھی، اور یہ ستمبر کی بات ہے کہ خالہ گلاب امی کے پاس کسی کام سے آ گئی۔ یہ عورت آج سے 8 برس قبل میری دادی کے پڑوس میں رہتی تھی۔ خالہ گلاب کے ساتھ میری ماں کی کافی واقفیت تھی۔ جس روز وہ ہمارے گھر آئی اس دن عادل ہمارے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا جب خالہ گلاب آئی۔ انہوں نے عادل کو کافی غور سے دیکھا، تبھی وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ میری والدہ سے کہنے لگیں، سمینہ یہ کون ہے؟ ماں نے بتایا کہ یہ بہت اچھا لڑکا ہے، میرا بیٹا ہی سمجھو، یہ میرا ہونے والا داماد ہے، اگلے ماہ اس کے ساتھ حنا کا نکاح کر رہی ہوں، کہو اچھا ہے؟ خالہ گلاب کچھ خاموش سی ہو گئی، پھر کہنے لگی، ہاں اچھا تو ہے۔ خالہ گلابو پھر سوچ میں پڑ گئی۔ جب امی چائے لینے کچن میں گئیں تو خالہ نے میرے پاس آ کر مجھے کہا، دیکھو حنا، میں تیری ماں سے نہیں کہتی کہ اس کے ارمانوں کا خون ہو جائے گا، مگر بیٹی حقیقت یہ ہے کہ میں عادل کو پہلے بھی جانتی ہوں۔ یہ مووا تو شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ بھی ہے۔ آگے تو خود سوچ لے
کہ تو آپ بڑی سیانی ہے۔ خالہ گلابو کی یہ بات سن کر میری جیسے پیروں سے زمین نکل گئی۔ یہ سن کر میرے دل کی دنیا اجڑ سی گئی تھی۔ میں ایسے گمسم ہو گئی جیسے موت نے اپنی پرچھائیں مجھے دکھا دی ہوں۔ مجھ پر بجلی تو نہیں گری، مگر میں اس خبر سے سر سے پاؤں تک جل کر راکھ ہو گئی۔ 2 دن تک یہ دکھ میرا کلیجہ کھاتا رہا اور میں اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرتی تھی۔ تیسرے دن میں بیمار ہو گئی اور امی نے مجھے ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ ادھر بھی میرا دل تھا کہ غم سے پھٹا جاتا تھا۔ شام کو ایک نرس میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہاری والدہ تمہارا نکاح عادل سے کر رہی ہیں؟ کیا اس کو خبر ہے کہ اس نے پہلے بھی ایک شادی اپنی مرضی سے کی تھی اور یہ ان کی محبت کی شادی تھی؟ اس لڑکی کی منگنی کہیں اور ہو چکی تھی، مگر عادل اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے وہ لڑکی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر عادل کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ پھر دونوں نے عدالت میں نکاح کر لیا۔ خاندان بھر میں ان پر بڑی تھو تھو ہوئی، پر اب تو ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ اس کی بیوی کے گھر والے تو آج بھی ان دونوں سے نہیں ملتے۔ اس انکشاف پر میری رہی سہی امید بھی ٹوٹ گئی۔ میں اور بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے اس نرس سے کہا کہ آپ مجھے اس کی بیوی سے ملوا سکتی ہیں؟ وہ کہنے لگی، کیوں نہیں، میں اسے بھی اچھے سے جانتی ہوں، بلکہ وہ بیچاری تو خود تم سے ملنا چاہتی ہے، اسے بس عادل کا ڈر ہے، کل ہی مل لو اس سے۔ اگلے دن ایک بہت خوبصورت سی لڑکی کو وہ میرے پاس لے آئی۔ وہ مجھ سے خوش دلی سے ملی۔ اس نے مجھے بتایا کہ عادل میرا شوہر ہے اور جب سے اس کا تم لوگوں کے گھر آنا جانا ہوا ہے، اس نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا ہے، گھر اور بچوں سے بالکل غافل ہو گیا ہے۔ میں ہر وقت بہت پریشان رہتی ہوں، اسے کچھ کہتی ہوں تو وہ مارنے کو دوڑتا ہے، حالانکہ ہماری محبت کی شادی ہے۔ میں نے اس کی خاطر اپنا گھر بار، ماں باپ سب کچھ چھوڑا تھا، مگر اس نے میری ساری قربانیوں کو بلا دیا ہے۔ آج کل تو وہ ایک پائی گھر میں نہیں دیتا، یہاں تک کہ خرچ کے لیے میں نے اپنا زیور اور گھر کا سامان تک بیچ دیا ہے۔ اب ہم پہ فاقوں تک نوبت آ چکی ہے، مگر یہ بے رحم گھر آتا ہی نہیں۔ مجھے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا پیچھا کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی حالت پر میرے دل کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ جس شخص کو دیوتا جان کر میں نے اپنے من کے سنگھاسن پر بٹھایا تھا، اس کا بت گر کر پاش پاش ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ ایسے لوگ محبت اور اعتبار کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس حیوان کے ساتھ میں اپنا گھر آباد کروں گی جس کو اپنی بیوی بچوں کی پرواہ تک نہیں، جو آج ایک محبت کی شادی کر کے اس محبت کو چھوڑ چکا ہے، کل کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ دے گا۔ تب میں نے سوچا کہ میری زندگی میں تو کوئی اور شخص آ ہی جائے گا، لیکن اس عورت کا کیا بنے گا جو اپنا سب کچھ عادل کے لیے چھوڑ آئی تھی؟ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں کسی صورت کسی اور کا گھر نہ اجاڑوں گی، کہ گھر تو بستے ہی اچھے لگتے ہیں۔ جو کسی کا گھر اجاڑ کر کسی اور کی خوشیوں کی سرزمین پر اپنی خوشیوں کا تاج محل تعمیر کر کے اپنی دنیا بسا لے، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ تب بہت مشکل تھا، مگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں عادل سے شادی نہیں کروں گی۔ اس عورت کے آنسوؤں نے میرے دل پر بہت اثر کیا تھا کہ ان آنسوؤں میں مجھے سچائی اور بہت تکلیف نظر آئی تھی، جس نے مجھے اس کے ساتھ ایک اندیکھے رشتے میں باندھ دیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ میں تمہارا عادل تمہیں لٹا دوں گی۔ میں اس سے کم سن تھی مگر کم عقل نہیں تھی۔ میں عادل کو دل و جان سے چاہتی تھی، مگر میں نے یہ مشکل فیصلہ کر لیا۔ ماں کو بھی بتا دیا کہ یہ دھوکہ ہے۔ اب وہ شخص ہمارے گھر آئے تو اس کو گھر میں گھسنے نہ دیجیے گا۔ کیا بتاؤں کہ اس وقت کتنا دکھ ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ زخم بھی بڑھنے لگا۔ آخر خدا نے مجھے صبر دے دیا۔ آج مجھے کوئی غم نہیں ہے، بلکہ خوشی ہے کہ خدا نے مجھے
ایک دھوکے باز سے بروقت بچا لیا تھا۔ سوچا کرتی اور دعا کرتی تھی کہ اللہ ہر لڑکی کو اتنی سوجھ بوجھ دے اور وہ ایسے مردوں کے جال میں نہ پھنسیں جو اپنا دل خوش کرنے کی خاطر دوسروں سے ان کی خوشیاں چھین لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر اور اولاد تک سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔